بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو افسوس اور غصے کے مارے کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ راستے پر لگ گیا ہوتا، ہائے میری شامت، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے میرے پاس نصیحت آنے کے باوجود گمراہ کر دیا، اور شیطان تو انسان کو دھوکہ دیتا ہی رہتا ہے۔ یہ 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا، جس کا حاصل ہے کہ انسان جب دنیا کے اندر بری زندگی گزار کر جائے گا تو افسوس اور غم کے مارے اپنے ہاتھوں کو، اپنے انگلیوں کو کاٹ کھائے۔ دنیا میں دیکھتے ہوں گے کہ بہت سی مرتبہ افسوس کے وقت میں آدمی اپنی انگلیوں کو دانت کے نیچے دبا دیتا ہے۔ جب دنیا افسوس کرتے ہوئے بیٹھتا ہے تو ایسا دیکھیں گے آپ لوگ اس طرح۔ تو یہ آخرت میں افسوس اور غم کے مارے اپنی انگلیوں کو دانت کے نیچے دبائے گا تو اتنا بے خود اور اس قدر وہ پریشان حال ہوگا کہ اسے احساس ہی کچھ نہیں ہوگا، چباتا چلا جائے گا، انگلی تو کیا کاٹتے کاٹتے ہاتھ تک پہنچ جائے گا، اور اس وقت کہے گا کہ کاش کہ میں رسول کے ساتھ راستے پر لگ گیا ہوتا، یعنی رسول کی لائی ہوئی باتوں کو مان لیا۔ اور پھر افسوس کرتے ہوئے کہے گا کہ میں فلاں سے میرا تعلق تھا، فلاں سے دوستی تھی، دوست نے مجھے غلط راستے پر ڈال دیا، کاش کہ ایسا ہوتا کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے یہ جان لیجیے کہ یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہے۔ مکے کا ایک بڑا مشرک اور کافر تھا، عقبہ ابن ابی معیط۔ اس نے ایک مرتبہ مکے کے بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کی۔ اس دعوت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے بلایا، کیونکہ حضور علیہ السلام بھی بیان بڑے تھے، تو بڑے لوگوں کی دعوت تھی۔ اس نے حضور علیہ السلام کو بھی اس نے انوائٹ کیا، بلایا۔ حضور علیہ السلام چلے گئے۔ جانے کے بعد حضور علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارا کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم کلمہ نہ پڑھو۔ اب پھنس گیا، بہت بری طرح پھنس گیا، کیونکہ کوئی مہمان ایسا ہو جسے ہم گھر پہ بلائیں اور میرے گھر سے کھانا کھائے بغیر وہ چلا جائے۔ ہم آپ کو اس کو تھوڑی دیر کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے یہاں کا کلچر جو ہے وہ زیادہ فیاضی کا نہیں ہے، سخاوت والا نہیں ہے، لیکن عربوں کا جو کلچر ہے وہ تو بہت بڑی سخاوت والے ہیں، بڑے فیاض ہیں۔ آج بھی وہ جتنا خرچ کرتے ہیں، جس طرح لٹاتے ہیں، دیتے ہیں، وہ ہمارا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو جو لوگ سخی ہیں، سخاوت کرتے ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت بڑی، یہ کہتے ہیں کہ مر جانے جیسی بات ہے کہ کوئی مہمان، اور بھی اتنا بڑا مہمان یعنی حضور علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت، وہ ان کے دسترخوان پر آ کر کھانا کھائے بغیر واپس چلا جائے، یہ ان کی بالکل برداشت کے لائق نہیں تھی بات۔ اب وہ مجبور ہوا یا تو کلمہ پڑھے یا نہیں تو حضور علیہ السلام اس کے دسترخوان سے واپس چلے جائیں، کھانا نہ کھائے، اور یہ ہو نہیں سکتا، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مجبوراً عقبہ ابن ابی معیط نے کلمہ پڑھ۔ اب کلمہ جب پڑھ گیا اس نے، اس کا ایک دوست تھا امیہ بن خلف، اسے پتہ چلا
کہ عقبہ نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے. وہ بھاگ کر آیا اور اس نے کہا کہ اچھا تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے. نہیں نہیں بات ایسی نہیں ہے. تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے آدمی ہیں. وہ ہمارے یہاں آئے اور وہ کھانا کھائے بغیر چلے جاتے تو بڑی رسوائی کی بات تھی. تو میں نے بس ویسے ہی کلمہ پڑھ لیا ان کے کہنے سے. اس کا نہیں میں مانوں گا نہیں جب تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جا کے تھوک نہ دے اس وقت تک میں نہیں سمجھوں گا کہ تو نے ویسے ہی کلمہ پڑھا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ واقعتاً پڑھ لیا. اب وہ پریشان ہو گیا کیا کروں کیا. اگر ایسا نہیں کرتا ہوں تو اپنی قوم اور اپنے سارے لوگوں سے الگ ہونا پڑے گا. مجبور ہو کر کے اس بدبخت نے عقبہ بن ابی معیط نے وہی کر دیا جو امیہ بن خلف نے کہا تھا اور پورا کلمہ پڑا ہوا اس کا بیکار ہو. اب قرآن کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب رسوائی ہوگی جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا تو عقبہ بن ابی معیط کہے گا کہ کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنا یعنی امیہ بن خلف کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. میں نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا جنت میں جانے کا سامان تیار تھا. یہ اسی امیہ بن خلف کے کہنے پر میں نے ایسی گندی حرکت کی اور میرا ایمان چلا گیا اور میں جہنم میں جا رہا. یہ ہے وہ واقعہ جس کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی. ایک بات یاد رکھ لیجیے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت جو نازل ہوتی ہے وہ کسی خاص واقعے میں نازل ہوتی ہے مگر اس کا جو حکم ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے. قیامت تک جو لوگ بھی کسی غلط ساتھی اور دوست کے کہنے پر کوئی بھی برا کام کریں گے وہ اسی طرح کا افسوس وہاں ظاہر کریں گے کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. اسی نے مجھے اس راستے پہ ڈال دیا اس راستے پہ ڈال دیا اس راستے پہ ڈال دیا. اسی کے کہنے سے میں خراب ہو گیا. میں تو بڑا اچھا تھا میں تو یہ تھا. یہ سب کو شامل ہے. قرآن کریم کی اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ انسان کو دوست اچھا بنانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ سے ڈرو. اور اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا کہ سچے لوگوں کو نیک لوگوں کو اچھے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ. یہ جو ہم دوستی کسی سے بھی کاٹ لیتے ہیں وہ اچھا ہو برا ہو اپنا ہو غیر ہو بلکہ بہت سی مرتبہ تو غیروں سے بھی ہم دوستی کر لیتے ہیں. قرآن کا صاف اعلان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. ایمان والوں مسلمانوں یہود و نصارا کو اپنا دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض وہ ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہیں. تمہارے دوست کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہود اور نصارہ یہ تم سے راضی ہو جائیں گے کبھی نہیں. ان کو دوست بنا لو کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے مذہب کو قبول نہ کرو. وہ اسی لیے دوست بنائے گا. مجھے افسوس ہے کل تو ہولی گزر گئی نا. ابھی جو اس سے پہلے اور دیوالی کا دیوالی بہت معروف مشہور تہوار ہے. میں آپ کو میرے ہاتھ میں اللہ کا کلام ہے مسجد میں بیٹھا ہوں اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہمارے اس محلے میں رہنے والے تھے. میرا تعلق ہے ان سے. ان کے اسٹیٹس پر میں نے دیکھا کہ وہ دیوالی میں وہ کیا دیا جلائے ہوئے. جی ہاں میں ابھی نام لوں سب پہچان جائیں گے. آپ جتنے بیٹھے سب کو پہچان جائیں گے. اچھے خاصے جماعت کے ساتھی بھی ہیں لیکن اتنا شعور نہیں ہے کہ تعلق اس ملک میں رہنا ہے ہمیں ان سے تعلق رکھنا ہے. کتنا رکھنا ہے کیا اس کے باؤنڈری ہے کس حد تک ہم رکھ سکتے ہیں کہاں تک مذہب کی دیوار آ جائے گی. لکم دینکم ولی دین کہاں پر ہے کتنا ہم ان سے قریب ہو سکتے ہیں کتنا کچھ پتہ نہیں. اور کیا ہم سوچتے ہیں کہ اس ملک میں رہتے ہیں تو کیا وہ بھی ہمیں عید کی مبارکباد دیتے ہیں ہم بھی دیوالی میں. نہیں ان کا تو کوئی مذہب ہی نہیں. ہمارا تو اسلام ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے ایک حق اس میں دی ہے کہ یہاں کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. وہ دین جلا رکھی ہیں. آپ کا سوچئے کہ کوئی دیکھنے والا جو نہ پہچانتا ہو اسے مسلمان سمجھے گا غیر مسلم سمجھے. اب میں تو ان کو پہچان رہا ہوں نا تو میں سمجھ رہا ہوں کہ فلاں بھائی کا ہے یہ. لیکن اگر کوئی عام انسان دیکھے جو ان کو نہ پہچانتا ہو تو اس دیگ اور دیے سے کیا فیصلہ کرے گا؟ میرے بھائیوں یہ ان کے مذہب کی علامت ہے نشانی ہے. ہولی میں بھی باندھو رنگ ڈال لیتے ہیں.
یہ ایک ملک میں رہنے کا اتحاد کا ثبوت پیش کریں، یہ اتحاد نہیں، یہ اتحاد نہیں۔ دوستی کس سے کرنی ہے، کتنی کرنی ہے؟ اس ملک میں ہمارے ان سے کاروبار میں، تجارت میں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، کر سکتے ہیں کاروبار، تجارت کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ملنا جلنا بھی اس ٹائپ کا ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح کا تعلق کہ ہم اپنا مذہبی تشخص کھو دیں، پتہ ہی نہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں، اس درجے کا تعلق غیر مسلموں سے قائم کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن ہم ان سے تعلق جب رکھتے ہیں تو ہوتے ہوتے یہاں تک کے بڑھے، مٹھائیوں کا بھی تبادلہ ہوتا ہے، وہ ہمیں مٹھائی بھیجتے ہیں، ہم بھی ان کو مٹھائی بھیجتے ہیں۔ ارے بھائی غیر مسلموں کے ساتھ خیرخواہی کرو، ہمدردی کرو، ان کے غریبوں کی مدد کیجیے، ان کے بیماروں کی مدد کیجیے، وہ پڑوسی ہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن جب مذہب کی بات آ جائے گی تو ہم فوراً کہیں گے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اس لیے یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بنائیں جو ہمیں صحیح راستے پر نہ رہنے دیں، چاہے وہ مسلمانوں میں سو چاہے غیر مسلموں میں۔ مسلمانوں میں سے بھی بہت سے لوگ آوارہ قسم کے ہیں، دین سے دور ہیں، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، اگر ہم ان سے تعلق کر لیتے ہیں، ان سے دوستی رکھ لیتے ہیں تو ہمیں کہاں لینے کو؟ اور یاد رکھیے کہ بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ اچھے دوست کا اثر برا جلدی قبول نہیں کرتا، لیکن اچھا برے کا اثر جلدی قبول کرتا ہے، ہوتا یہ۔ اب دیکھیے زیادہ تر یہ ہوتا ہے، اس لیے یہ جملہ ہے صحبت صالح کو اصحاب کنت، صحبت طالح کو اصحاب کنت، کہ اچھوں کی صحبت، اچھوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ تمہیں اچھا بنا دے گی، اور بروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ تمہیں برا بنا دے گی۔ حدیث شریف کے اندر ہے المرء مع من احب، کہ انسان کا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کا تعلق ہوگا، جس سے انسان دوستی رکھتا ہے، تعلق کرتا ہے، غیر شعوری طور پر اس کے طور طریقے کو اپناتا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے، جس سے ہمارا آپ کا تعلق ہوگا اس کے تہذیب کو، اس کے کلچر کو، اس کے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، رہن سہن اور ان کے آنے جانے کی چیزوں کو ہم اپناتے ہیں کیونکہ ہم کو ان سے تعلق ہے۔ اس لیے بہت بڑا آج یہی ہے پارا، یہ پارا بھی پڑھا گیا تراویح کے اندر بھی، اور یہ میرے دنیا ہے کہ اس کو ہم بتائیں کہ ہم لوگ خاص طور پر اس ملک کے اندر ہیں، یہ کہہ لیجیے کہ دو دھاری تلوار ایسا معاملہ ہم ان سے بالکل کٹ نہیں سکتے، کٹ نہیں سکتے، یہ بھی ذہن رکھیے، کبھی میری بات کا یہ مطلب لے لیں آپ نہیں، ہم ان سے کٹ نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہماری بہت سی چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن ہماری اعتقادات، ہمارا جو مذہب ہے یہاں تک آگے ہم نہیں بڑھے، اس لیے ہمیں اس کی حد معلوم کرنی پڑے گی کہ کس حد تک ہم ان کے قریب ہو سکتے ہیں، یا کسی سے بھی ہم دوستی کریں تو کس حد تک کریں۔ ایسی دوستی جس سے ہمارا دین متاثر ہو نہ غیر مسلم سے ہم کر سکتے ہیں، نہ مسلمانوں میں سے ایسے جن سے ہم، کیونکہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قرآن کریم کہتا ہے یلقون بعضهم الی بعض القول، کہ قیامت میں یہ ان کی طرف بات کو پھینکیں گے، ڈالیں گے، وہ ان کی طرف بات کو ڈالیں گے، یہ کہیں گے تیری وجہ سے میں خراب ہو گیا، اور وہ کہیں گے نہیں تمہاری وجہ سے ہوگا، تم برے تھے، ارے تم میں برا ہو گیا، نہیں تم کو بلانے گیا تھا تم تو خود میرے پاس ہے۔ یہ گفتگو قرآن نے کئی جگہ پر اس انداز کی نقل کی ہے۔ اس لیے ہم اپنی صحبت کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو اچھی طرح غور کریں، سوچیں کہ میرا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ، ہمارا دوست کون ہے؟ دوست کون ہونا چاہیے؟ جس کو دیکھنے سے اللہ نے آتا ہے، جس کے پاس بیٹھنے سے علم میں اضافہ ہو، ایسے لوگوں کو دوست بنانا چاہیے۔ ہم لوگ ایسے لوگوں کو دوست بناتے ہیں کہ لوگ کیسے کھڑے ہیں، 4-5 لوگ کھڑے ہیں، سگریٹ چل رہا ہے، دنیا بھر کی باتیں چل رہی ہیں، یہ دوست کامیاب ہوتے ہیں، ایسے دوست اچھے نہیں، یہ غلط ہے۔ اپنی دوستی کا انتخاب ایسا کیجیے کہ جو ہمیں دنیا میں بھی ہمارے کام آنے والی ہو اور آخرت میں بھی، ایسا نہ ہو کہ ہم غلط لوگوں سے دوستی رکھ لیں اور وہ ہمیں غلط راستے پر ڈال دیں، اور پھر کل قیامت کے دن ہمیں یہ کہنا پڑے کہ کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ دیکھیں یہاں پر اس کا نام نہیں لیا، تو قبا ابن ابی معیط نے جو کہا امیہ ابن خلف کے کہنے پر اس نے غلط حرکت کی تھی، لیکن اس کا نام نہیں لیا کہ کاش کہ میں امیہ ابن خلف کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لفظ کیا ہے قرآن میں؟ فلاں کو، یعنی قیامت تک جو جس برے کو بھی اپنا دوست بنائے گا
گا وہ یہی بات کہے گا کاش کہ میں فلاں کو یعنی اپنے دوست کا نام لے کر اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، وہ کہے گا کاش میں اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس لیے یہ بڑا اہم یہ مسئلہ ہے، بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ انسان جو ہے نا یہ ایک کہہ لیجیے کہ سماجی حیوان ہے، یہ تنہا بھی زندگی گزارتا ہے اور لوگوں کے ساتھ مل کر بھی زندگی گزارتا ہے۔ تنہا اس کو اگر خالی رکھ دیا جائے تو اس کو گھٹن سی ہونے لگتی ہے، اور ہر وقت وہ لوگوں کے بیچ میں ہی رہے ایسا بھی نہیں، کبھی اس کا جی چاہے گا کہ تھوڑی دیر میں تنہائی میں رہوں، تھوڑی دیر تنہائی بیٹھوں۔ تو دونوں، اسی کو ہم کہتے ہیں انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی، سوسائٹی۔ یہ جو ہے انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک سے ہٹ کے کٹ کے الگ ہو جائے، یہ تو لوگوں کے ساتھ مل جل کر بھی رہتا ہے۔ اس مل جل کر رہنے میں کیسے لوگوں سے ملنا جلنا ہے، اس کا فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہمیں یہی پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کا اپنے ملنے جلنے اور دوستی میں تعلق میں انتخاب کرنا ہے کہ جس سے تعلق اور دوستی ہمارے لیے افسوس کا باعث بنے، بلکہ ہمیں یہ اچھا لگے کہ ہم نے ان سے تعلق رکھا، ان کی دوستی تھی تو ہمیں یہ چیز کام آئی، ایسا نہ ہو کہ ہمیں افسوس کرنا پڑے۔ یہ آیت کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا